يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجویریۃ رضی اللہ عنہا لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته رواہ مسلم۔ رمضان کا مہینہ ہے، نیکی کمانے کا مہینہ ہے۔ تلاش کرنا چاہیے کہ نیکی کے کیا کیا کام ہیں، نیکی کے کیا کیا ذکر ہیں، کون سی دعا پڑھے تو اللہ خوش ہوتا ہے، تلاش کر کے ایسی دعائیں یاد کرنا چاہیے اور ان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائے اور آپ کی پیاری بیوی جویریہ رضی اللہ عنہ بھی نماز پڑھی ہوں گی، اس کے بعد ذکر کو بیٹھی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، دعوت و تبلیغ لوگوں کو بتانا سمجھانا۔ بہت دیر کے بعد لوٹے، ایسا سمجھیں کہ 5 بجے نماز ختم ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوں گے 7-8 بجے۔ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بیٹھ کے ویسے ہی ذکر کر رہی ہیں اللہ کا۔ تو کہا کیا کرتی ہو جویریہ؟ کہا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں۔ تو کہا اچھا، بہت اچھا ہے۔ دیکھو میں نے یہاں سے جب گیا نا، اس کے بعد ایک دعا کی، ایک ذکر کیا، وہ 3 مرتبہ بولا، لیکن اللہ کو بہت پسند ہوا۔ آج پورا دن جو ذکر سبحان اللہ الحمدللہ سب پڑھو گے نا، تم پڑھی نا اب تک بھی، اگر اس کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور میں 3 مرتبہ جو دعا پڑھا اس کو رکھا جائے تو تمہارا ذکر اوپر چلا جائے گا، یہ ذکر نیچے رہ جائے گا۔ یعنی مطلب اس کا اتنا وزن، اللہ کو یہ اتنے پسند یہ کلمات، تو لہٰذا سارے ذکر ایک درجے کے نہیں ہیں۔ جیسے قرآن مجید میں اتنی صورتیں ہیں نا، سب ایک درجے کی کیا نہیں؟ ثلث القرآن قل هو اللہ احد کو 5 چھوٹی آیتیں، 1/3 قرآن کے برابر ہے وہ ایک سورہ۔ تو ویسے ہی ذکر میں بھی اللہ کے رسول نے جو بتایا، اس ذکر میں بھی بعض بہت اونچے اور بعض ہیں دوسرے درجے کے، لیکن بدل کے پڑھتے رہنا چاہیے۔ وہ 4 کلمے 4 ذکر کے بول کیا ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ پڑھے؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ، سن لیں، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ 4۔ ان کا معنی بھی سمجھ لیں تو بڑا اچھا ہے نا۔ میں اللہ کو پاک مانتا ہوں، اس کی بیٹی نہیں، بیوی نہیں، صاحب اللہ تعالیٰ کے اندر کوئی عیب نہیں، کھاتا نہیں پیتا نہیں، پاک ہے۔ اور اللہ کی میں تعریف کرتا ہوں، مجھے پیدا کیا، مجھے اسلام کی دولت سے نوازا، مجھے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کی زندگی دیا، کیا کیا ہے، اللہ کی تعریف بھی کرتا ہوں۔ کتنے مرتبہ کرتا ہوں؟ اللہ جتنی چیزوں کو پیدا کیا اتنی بار، اللہ اکبر۔ کون گن سکتے بھائی اللہ کتنی چیزوں کو پیدا کیا؟ انسان ہیں، جن ہیں، فرشتے ہیں، اور سب درخت ہیں، پہاڑ ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے نا، اتنی بار، اللہ اکبر۔ ایک دوسرا ذکر کیا، ورضا نفسہ، اللہ خوش ہونے تک میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ خوش ہو جائے اتنی مرتبہ میں پڑھتا ہوں سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ۔ ہاں دیکھیے، یہ نہیں فرمایا 1,00,000 مرتبہ، 50,000 نہیں، اللہ راضی ہو جائے، پڑھتے رہیں بس، یہ اتنا ذکر۔ تیسرا کیا ہے، وزنۃ عرشہ، اللہ کا عرش جتنا بڑا جتنا بھاری ہے اتنی مرتبہ میں سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا ہوں، اللہ اکبر۔
دنیا کی سب سے بڑی مخلوق سمجھیے زمین آسمان کو گھیری ہوئے کرسی، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ صاحب زمین اور آسمان کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور کرسی کا مطلب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں بادشاہ جب بیٹھتا ہے تو پاؤں رکھتا ہے نا، وہاں ایک تختہ رہتا ہے وہ، اور بیٹھنے کی جگہ تو سمجھے کہ بادشاہ کا عرش ہے نا، وہ کتنا بڑا ہوگا، تو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا بھائی، اللہ اکبر۔ اتنی مرتبے میں اللہ کو راضی کر، اللہ کے لیے سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا ہوں۔ وہ مداد کلماتہ، اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے جتنی روشنائی کی ضرورت ہے اتنی مرتبے میں سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارے سمندر اگر روشنائی انک بن جائیں اور سارے درخت اگر قلم بن جائیں، جب بھی اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ دیکھیے تو میں اتنی مرتبے اللہ اکبر۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ بھی کہتا ہے سبحان اللہ بحمدہ 1,00,000 مرتبے، سبحان اللہ بحمدہ 10,00,000 مرتبے، ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو، لیکن وہ انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا سکھایا ہوا ہے۔ اس لیے ہم کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دعا کو آپ بار بار پڑھتے رہیے، سنتے رہیے، بہت فضیلت والا ذکر ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، اللہ اکبر۔ تو اس کا آپ اہتمام کیجئے۔ رمضان نیکیوں کا مہینہ ہے نا، نیکیاں کمائیے اور برائیوں کو چھوڑیے، الحمدللہ۔ اب ایک گناہ کا کام بھی سن لیجئے، چوری بہت بڑا گناہ ہے۔ آدمی جب چراتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ایسی سزا اسلام نے رکھی ہے۔ لیکن لوگ چوری کو خالی زیور پیسہ چرانے کو ہی سمجھتے ہیں، لیکن چوری بہت قسم کی ہوتی ہے، آدمی ان کا خیال نہیں کرتا ہے۔ مثلا ایک چوری یہ ہوتی ہے کہ صاحب آدمی نماز جلدی پڑھتا ہے، اللہ کے وقت میں چوری کرتا، یعنی ظہر کی نماز 12 منٹ کی پڑھنا ہے تو 3 منٹ میں پڑھ لیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا چور نماز کا چور ہے جی۔ کہا اللہ کے رسول نماز میں جا کوئی چوراتا کیا؟ ہاں جی، رکوع بھی سجدہ ٹھیک نہیں کرتا نا، یہ بڑا چوری نہیں۔ دیکھو نماز میں چوری ہے نا، اللہ کا ٹائم چرا کے تم اپنے لیے رکھ لیتے کیا؟ ایک چوری یہ ہوئی۔ دوسری چوری یہ ہوئی کہ بہت ساری جگہ ہم مال میں جاتے ہیں، دکانوں میں جاتے ہیں نا، وہاں پلاسٹک بیگ رہتی ہیں، اب تو قیمت ہو گئی اور سب رکھ دیے، پہلے سب قیمت نہیں تھی، پھر بھی اب بھی کچھ چیزیں لینے کے لیے فری بیگ رہتے ہیں۔ آپ کیا کیے 2 3 4 5 بیگ ایک کے نیچے ایک کے اندر چھوڑ کے پاؤ کلو ٹماٹر لے کر آ گئے۔ پاؤ کلو ٹماٹر ایک بیگ میں لینا، آپ 4 بیگ لے کر آ گئے۔ ایک بیگ تو جائز، 3 بیگ کی چوری ہوئی نا، وہ کیسے؟ یہ چوری نہیں کیا، چوری ہے نا۔ یہ بھی اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ فری جہاں بھی ہے آپ یہ سمجھ گئے فری آپ کی ضرورت کے لیے فری، اس سے زیادہ اٹھائے تو چوری۔ ایسے بہت سارے لوگ دکانوں میں جا کے مال میں جا کے ایسی چیزیں اٹھا کے لے آتے ہیں، پلاسٹک کے بیگ وغیرہ، یہ بھی ایک قسم کی چوری ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ کبھی غلطی سے چوری ہوتی ہے لیکن فوراً اس کو ٹھیک کرنا۔ مسجد کو آئے آپ، جلدی میں کسی کا چپل پہن کے چلے گئے، گھر میں جا کے دیکھے تو ارے صاحب یہ تو میری چپل نہیں، فوراً مسجد کو آنا۔ صاحب اپنی چپل وہاں تلاش ہے تو پہن لیے، نہیں ہے تو مسجد میں آپ کی چپل چھوڑ کے چلے جانا، آپ کی چپل گئی۔ وہ دوسرا آدمی انتظار کیا نہیں ملے تو آپ کی چپل پہن کے چلا گیا۔ ہو سکتا ہے کہ ظہر میں چوری گئی، عصر میں وہ بھی آئے گا، آپ بھی آئیں گے، ان کا چپل برابر ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ بھی ایک نادانستہ چوری ہے، لیکن اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ایک ٹائم ہے چوری آفس میں کام کرنے والے، آفس میں کام کرنے والوں کے لیے 8 گھنٹہ رہتا ہے، 10 گھنٹہ رہتا ہے۔ اب یہ آفس میں اپنے کام کرتے رہتے ہیں، بھائی کیا کروں، کچھ بھی کام نہیں ہے، اپنا کام کرتا ہوں، غلط ہے۔ ہاں آپ کو کام نہیں ہے، سبحان اللہ پڑھتے رہیے، الحمدللہ پڑھتے رہیے، خاموش، لیکن دوسرے کام نہ کیجیے۔ آپ گھر کے کام کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے کام کرتے ہیں، یہ کمپنی کے وقت کی چوری ہوئی، آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔
میں نے اس سے پہلے ایک مرتبہ کہا کہ جمعے کے لیے اذان سے پہلے پہنچنا چاہیے، خطبے کی اذان سے۔ اس میں آفس کا بھی مسئلہ آتا ہے، جو لوگ آفس میں کام کرتے رہتے ہیں تو وہ کیا کریں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ صاحب ان کے لیے جائز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی 3 مرتبہ مسلسل جمعہ چھوڑتا ہے اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، پھر اس کو جمعے کی فکر بھی نہیں رہتی ہے۔ اس لیے لڑ کر اس ٹائم کو لینا چاہیے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ خطبہ مختصر ہونا چاہیے۔ فرض کیجئے آفس میں 20 آدمی ہے، 15 آدمی ہے، 10 آدمی ہے، 6 آدمی مسلمان ہیں، وہی جمعہ کر لیے بھائی، 10 منٹ کا خطبہ، 7 منٹ کا خطبہ، جائز ہے نا؟ ایسا کر لیں۔ مسجد ہی کو جا کے تلاش کرنے میں ان کا بہت ٹائم جائے گا، ان کے لیے نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، صاحب کر لیے۔ یا صاحب جمعے کے دن چھٹی لیے اور دوسرے دن جو چھٹی کا اس دن کام کیے، تو جمعے کا اہتمام ہونا چاہیے اس کا۔ تو لہٰذا ایک چوری ٹائم کی چوری رہتی ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس طرح ہم زندگی میں سوچیں تو کتنی چوریاں ہیں جی ہمارے پاس۔ ایک چوری یہ بھی ہے کہ صاحب کوئی پیسہ زیادہ دے دیا ہم کو، چلر جس کو کہتے ہیں، لے کر آ گئے اور صاحب گھر میں دیکھے زیادہ ہے، جا کے فوراً واپس کرنا۔ وہ بھول کے دے دیا، غلطی سے دے دیا، اگر نہیں رکھے تو وہ بھی چوری میں شمار ہوگا۔ اگرچہ کہ ان سب کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، لیکن یہ بھی چوری ہے۔ اس لیے چوری کا مطلب یہی مت سمجھیے کہ صاحب مال کمانا، مال کسی کا اٹھا کے چھپا لینا یہ چوری ہے، ورنہ یہ سب کرے تو چوری نہیں ہے۔ نہیں، ٹائم کی چوری ہے، نماز کی چوری ہے، وقت کی چوری ہے، کتنی چوری ہے جی، بہت چوریاں ہیں۔ ان سب چوریوں سے بچیں گے، الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے مال میں، کمائی میں، زندگی میں، اولاد میں، بیوی میں، بچے میں، سب میں برکت دے گا۔ چوری سے بچیں، چوری سب کو تباہ کر دیتی ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا آپ ان باتوں کا بھی خیال کیجئے کہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ سب عادتیں رمضان میں چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تربیت کا مہینہ ہے، نفس کو سدھارنے کا مہینہ، تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے نیکی کو اپنانا، برائی کو چھوڑنا، ثواب کا کام کرنا اور گناہ کے بات کو چھوڑنا۔ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے، برائی سے بچنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔